ظاہر ہے جی کہ ہم تو اس خلاف بات کریں گے اور بربلا کریں گے اور پبلک میں جائیں گے جی. تو اس طریقے سے تو مسئلہ کو قبول نہ کرے گا. 28 نومبر کو سکھر میں باب الاسلام کانفرنس کریں گے. یہ ایک عوامی اسمبلی ہوگی. ہم 8 دسمبر کو پشاور میں انشاءاللہ اسرائیل مرد آباد کانفرنس کریں گے. وہ بھی عوام کی اسمبلی ہوگی اور ہم ملک کے اندر اس قسم کے جو اقدامات ہو رہے ہیں ان کو ان اجتماعات میں اٹھائیں گے اور ایک پوری تحریک کے طور پر انشاءاللہ ہم آگے اپنا قدم بڑھائیں گے. میں اعلان کرتا ہوں کہ میں کسی سپریم کورٹ کے ایسے غیر شرعی فیصلے اور حکومت کی طرف سے پاس کیے گئے غیر اسلامی قانون کا پابند نہیں ہوں گا کہ ہم پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی احکامات کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں, اللہ کے دین کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں. مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلے دیے, بالآخر سپریم کورٹ کو اپنے فیصلوں کی اصلاح کرنی پڑی. اسی طریقے سے شادی بیاہ کے معاملات, دوسرے نکاح کے معاملات پر جو سپریم کورٹ کے فیصلے آئے ہیں وہ قطعی طور پر قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف ہیں. میں نے اپنی آئلی زندگی میں نہ سپریم کورٹ سے پوچھنا ہے نہ میں نے حکومت سے پوچھنا ہے, میں نے اللہ کے حکم سے اطاعت کرنا ہے, میں نے اللہ سے پوچھنا ہے اور اللہ ہی کے سامنے جواب دوں. ایسے فیصلوں کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے. ہم اس کے خلاف جائیں گے, دوبارہ کورٹ میں اپنا مقدمہ لے کر ہم جائیں گے. ہم جمہوری لوگ ہیں, آئین و قانون کے دائرے میں لڑیں گے اور یہاں پر اسلامی اقدار کو سربلند کریں گے. اسلامی اقدار و احکامات کو انسانی حقوق کے منافی قرار دینا کسی ملحد کا کردار ہو سکتا ہے, کسی اللہ کے سچے بندے کا کردار نہیں ہو سکتا. آئین میں 26ویں ترمیم کے حوالے سے یہاں پر جو مذاکرات ہوئے اور جو حتمی بل پر اتفاق رائے ہوا, مرکزی مجلس شورا نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا. آئین میں سود کے خاتمے کے لیے تاریخ کا تعین, شریعت کورٹ, فیڈرل شریعت کورٹ کو مضبوط بنانا, ان کی اختیارات میں اضافہ کرنا اور اس کو حقیقی معنوں میں ایک عدالت تسلیم کرانا. اس کے ساتھ ہی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پیش ہو جانے کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ میں اس کو بحث کرنا آئینی طور پر لازم قرار دیا گیا ہے. جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے اس پر خراج تحسین پیش کیا ہے اور قوم کو مبارکباد دی ہے. دینی مدارس کے حوالے سے ان کی رجسٹریشن اور بینک اکاؤنٹس کا جو ایکٹ پاس کیا گیا ہے اسے بھی مرکزی مجلس شورا نے ایک مستحسن اقدام قرار دیا اور پورے ملک میں دینی مدارس نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے فلسطین پر اور غزہ کے عوام پر وحشیانہ بمباری کر کے جن جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے, جمعیت علماء اسلام اس کو انسانیت کش اقدام قرار دیتی ہے. اقوام متحدہ کی ہدایات کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے باوجود اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اس حوالے سے عالمی قوتیں وہ ایک ظلم اور انسانی قتل کی حمایت کر رہے ہیں. امریکہ ہو یا مغربی دنیا, اسرائیل کی ان مظالم کی حمایت کے بعد انہیں انسانی حقوق کی بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا. ہم اپنے عوام سے اپیل کرتے ہیں
کہ وہ کچھ بھی ان کی مدد نہ کر سکیں، لیکن ان کی مالی معاونت کے لیے آگے بڑھیں، تاکہ وہاں پر جو یتیم بچے رہ گئے ہیں، بے خانماں لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، غذائی قلت ہے، دوائیں موجود نہیں، علاج کی تمام سہولتیں تباہ و برباد کر دی گئی ہیں، یہ انسانیت کا فریضہ بن جاتا ہے تو وہ ان مظلوم انسانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ حکومت ایک نئی قانون سازی کی طرف جا رہی ہے اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ ایک بار پھر ہمارے دفاعی ادارے کو وہ اختیار دیے جا رہے ہیں کہ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے نیب سے شکایت تھی، اس کے اختیارات کم از کم کیے گئے، لیکن آج دفاعی ادارے کو بے تحاشا اختیارات دے دینا کہ کسی کو بھی شک کی بنیاد پر 90 دن تک اپنی تحویل میں رکھ سکتا ہے اور تحویل کی اس مدت میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں، میرے خیال میں یہ ایک سول مارشل لا ملک پہ قائم کرنے کے مترادف ہوگا، یہ جمہوریت کے چہرے پر ایک دھبا ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو جمہوریت کے علمبردار، ووٹ کو عزت دینے کے علمبردار، آج وہ ایک ایسا ایکٹ پاس کر رہے ہیں کہ جو اپنے ہی ہاتھوں سے جمہوریت کے چہرے پر کالک ملک رہے ہیں۔ ان کو اس بات سے احتراز کرنا چاہیے، جمہوری ادارے اس قسم کے قوانین کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 26ویں ترمیم میں حکومت بیٹھے، حکومت سوچے کہ 26ویں ترمیم میں کن کن شقوں کو واپس لینے پر وہ آمادہ ہوئی، اور 26ویں ترمیم کے اصل مسودے میں جن شقوں کو واپس لینے پر وہ آمادہ ہوئی ہے، کیا یہ آج کا ترمیمی ایکٹ یہ اس 26ویں ترمیم میں حکومت کی اپنی آمادگیوں کی نفی نہیں کر رہی؟ کیا یہ نیا ایکٹ 26ویں ترمیم کی روح کے منافی نہیں ہے؟ کیا یہ آئین کا تقاضا ہوگا کہ کل آپ نے 26ویں ترمیم میں وہ سارے کردار واپس لے لیے کہ جس سے ہمارے آرمڈ فورسز کو سول کے اندر اختیارات میں اضافہ مل رہا تھا، آج دوسری طرف سے آپ نے ایکٹ پاس کر کے اپنے ہی اس عمل کی نفی کی ہے؟ یہ آئین کی توہین ہے، آئین کے 26ویں ترمیم کی توہین ہے، پارلیمنٹ کی توہین ہے، جس نے کہ یہ 2-4 روز میں پاس کیا اور آج آپ اس کی نفی کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اس سے پہلے بھی اسلام آباد کی حدود تک پاس کیے گئے ایکٹ جس کا تعلق وقف املاک کے ساتھ ہے اس کو غیر شرعی قرار دے چکی ہے، اور یہ صرف جمعیت علماء اسلام کی رائے نہیں بلکہ یہ امت کا اجتماعی رائے ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل اس ایکٹ کے خلاف اپنی رائے دے چکی ہے۔ آج اسی ایکٹ کے قریب قریب اس کے مماثل ایک ایکٹ ہندوستان میں پاس کیا جا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آج وہاں کی گورنمنٹ وہاں کے مسلمانوں کی اربوں ایکڑ پر مشتمل مسلم اوقاف کے خلاف ایک قانون پاس کرنے جا رہی ہے، ہندوستان مسلمان کے جائیدادوں کو جس طرح ہڑپ کرنا چاہتا ہے، ان کے وقف املاک کو جس طرح ہڑپ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کی حکومت نے پاکستان کے اندر رہ کر مسلمانوں کے اوقاف کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی۔ کوئی ضمیر ہے کہ اس ضمیر کو ایک دفعہ جھنجھوڑا جائے کہ ہم پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی احکامات کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں؟
अल्लाह के दीन के साथ क्या मजाक कर रहे हैं। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए, बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों की इस्लाह करनी पड़ी। इसी तरीके से शादी ब्याह के मामलात, दूसरे निकाह के मामलात पर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं वो कथित तौर पर कुरान और सुन्नत के अहकामात के खिलाफ हैं। मैंने अपनी आइली जिंदगी में न सुप्रीम कोर्ट से पूछना है, न मैंने हुकूमत से पूछना है, मैंने अल्लाह के हुक्म के तहत करना है, मैंने अल्लाह से पूछना है और अल्लाह ही के सामने जवाब दूंगा। मैं ऐलान करता हूं कि मैं किसी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे गैर शरई फैसले और हुकूमत की तरफ से पास किए गए गैर इस्लामी कानून का पाबंद नहीं हूंगा। आईन कहता है कि हर कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा, कोर्ट पाबंद है कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले देगी। ऐसे फैसलों को हम तस्लीम नहीं कर सकते। हम इसके खिलाफ जाएंगे, दोबारा कोर्ट में अपना मुकदमा लेकर हम जाएंगे। हम जमहूरी लोग हैं, आईन और कानून के दायरे में लड़ेंगे और यहाँ पर इस्लामी अक़दार को सरबुलंद करेंगे। इस्लामी अक़दार और अहकामात को इंसानी हुकूक के मुनाफी करार देना किसी मुल्हिद का किरदार हो सकता है, किसी अल्लाह के सच्चे बंदे का किरदार नहीं हो सकता। हम कभी भी दिफाई पोजीशन पर आकर इस्लाम की जंग नहीं लड़ेंगे। हम वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि हम इस मुल्क में जारहाना अंदाज के साथ अल्लाह के दीन की जंग लड़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और इस हवाले से हम अवाम में भी जाएंगे, हम अवाम में बेदारी पैदा करेंगे, हम अवाम के अंदर एक शऊर बेदार करेंगे कि आपके मुल्क के अंदर अल्लाह के दीन के साथ हमारी असम्बलियाँ हों, चाहे वो हमारे हुक्मरान हों या चाहे वो हमारे अदालत हों। इसके साथ ही हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ 28 नवंबर को सक्खर में बाबुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये एक अवामी असम्बली होगी। हम 8 दिसंबर को पेशावर में इंशाअल्लाह इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो भी अवाम की असम्बली होगी। और हम मुल्क के अंदर इस किस्म के जो इक़दामात हो रहे हैं उनको उन इज्तिमात में उठाएंगे और एक पूरी तहरीक के तौर पर इंशाअल्लाह हम आगे अपना कदम बढ़ाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी तक तो तरदीद आ रही है कि कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही। जिस वक्त ये तय हो जाएगा कि वाकई आ रही है तो फिर हम तबसरा करेंगे, आप भी होंगे, हम भी होंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब ये बताइए कि अगर आज पार्लियामेंट से ये दहशतगर्दी एक्ट पास होता है तो आपका अगला अमल क्या होगा? इसके खिलाफ जाएंगे, रोकेंगे? जाहिर है जी कि हम तो उसके खिलाफ बात करेंगे और बरमला करेंगे और पब्लिक में जाएंगे जी। तो इस तरीके से तो मसला को पूर्ण क्यों न करेगा। उससे मुलाकात होगी और तकलीफ का जो लाया मैंने उसके बारे में मुझे भी कोई बात नहीं है। इसी बात वाले कि सोशल मीडिया पे अपना वाला तो उनको परिणाम ने आपसे राब्ता किया, इमरान खान ने आपको पैगाम भेजा कि लाइव को शिकार के लिए और आपसे राब्ता किया गया। तो क्या इमरान खान की आप और आपके साथ क्या वो आपके साथ मिलकर कोई लायामत बनाना चाहते हैं मुस्तक़बिल में, और क्या आपकी भी इसी तरह पैगाम रसानी होती है इमरान खान के साथ? आपके सवाल को जरा थोड़ा सा नजरअंदाज करके, माफी चाहता हूँ, आपके सवाल को नजरअंदाज करके मैं ये बात कहना चाहूँगा कि यकीनन हम इस ज़रूरत को महसूस करते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम जब अपोजिशन की जमात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपोजिशन की जमात है, तो कोई पार्टी असम्बली के अंदर रहते हुए दो अपोजिशन नहीं किया करती। अब अगर इस माहौल से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, ताल्लुकात के अंदर जो तलखी थी उस तलखियों को हम दूर कर सकते हैं, एक बेहतर माहौल हम पैदा कर सकते हैं, तो हम इससे वो फ़ायदा क्यों नहीं उठाएंगे। इख्तलाफ पीपल पार्टी से भी है, इख्तलाफ मुस्लिम लीग से भी है, इख्तलाफ MQM से भी है, इख्तलाफ नेशनल पार्टी से भी है, लेकिन ताल्लुकात भी हैं, तलखियाँ नहीं हैं। हम तहरीक इंसाफ के साथ इख्तलाफ के बावजूद अगर तलखियों का खात्मा करके एक नॉर्मल किस्म का जो ताल्लुक सियासी जमातों का आपस में होता है वहाँ पर ले आते हैं, तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत में एक मुस्बत तब्दीली कहलाएगी।